اسلام آباد کے 3 بڑے مسائل کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ کون سا؟ ہر سال اسپتال الرجی کے مریضوں سے کیوں بھر جاتے ہیں؟ شہر کو چلانے والے اصل مسائل سے لا علم، زبردست کالم۔ سینئر صحافی سلیم صافی نے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کے اہم ترین مسائل کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد میں رہائش اختیار کیے اب کم و بیش 15 برس ہونے کو ہیں۔ مجال ہے جو کبھی شہر کی چابیاں رکھنے والوں کو اس شہر کے اصل مسائل کے بارے میں فکر مند پایا ہو۔ فکر مندی تو دور کی بات، شہر چلانے والے بابوؤں جو زیادہ تر ملک کے دوسرے علاقوں سے 2-3 سال کے لیے آتے ہیں کو شہر کے اصل مسائل کے بارے میں لا علم ہی پایا ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ کبھی اسلام آباد کے شہریوں سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ حالیہ خبروں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سرینا ہوٹل کے سامنے ٹریفک کا 2 منٹ رکنا اور 9th ایونیو پر کار سواروں کا چند منٹ کا انتظار شاید یہاں کے شہریوں کے سب سے بڑے مسائل ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے ابھی پچھلے ہفتے وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 4.5 ارب روپے کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ سرینا انٹرچینج پروجیکٹ کی لاگت 4.2 ارب روپے ہے اور اسے 3 ماہ میں مکمل کرنے کی امید ہے۔ دوسری جانب 9th ایونیو پر PTCL چوک انٹرچینج پروجیکٹ کی لاگت 4.1 ارب روپے ہے اور اس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی توقع ہے۔ سلیم صافی کے مطابق یہ سب اپنی جگہ اچھے پروجیکٹ صحیح، لیکن کیا واقعی اسلام آباد کے شہریوں کی یہی مسائل ہیں؟ کبھی شہر کے باہر سے آئے برس جمہوروں نے مارچ اور اپریل کے دوران شہر کے اسپتالوں کا دورہ کیا ہے، جن کے ایمرجنسی وارڈز الرجی کے مریضوں سے بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ باہر سے کسی بیوروکریٹ کے شوق کے خاطر منگوائے پیپر ملبری کے درخت ہیں۔ کالم نگار کے بقول کم و بیش 40 سال ہونے کو آئے، بہار کے موسم میں یہاں کے عوام درخت منگوانے والوں کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ یہی کہ ان درختوں کو کاٹا جائے اور جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ کتنا خرچہ آئے گا پتہ نہیں، کیونکہ یہ باہر سے تشریف لائے برس جمہوروں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں فضائی پالن کی سطح خصوصاً پیپر ملبری کے پالن کی دنیا بھر میں بلند ترین سطحوں میں شمار ہوتی ہے۔ پیپر ملبری کا سائنسی نام بروسونٹیا پیپر پیرا ہے۔ اسلام آباد میں پالن کی سب سے زیادہ مقدار مارچ اور اپریل میں پائی جاتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں اس کی مقدار 40,000 پالن ذرات فی مکعب میٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو شہریوں میں سانس کی بیماریوں اور الرجی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس سال مارچ میں اسلام آباد میں ہر مکعب میٹر ہوا میں 48,351 پالن ذرات ریکارڈ کیے گئے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اسلام آباد میں ہر سال 30% لوگ پالن الرجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ پالن کی ایک خاص مقدار ہے جس سے بڑھ کر وہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر فی مکعب میٹر پالن کی مقدار 1 سے 114 کے درمیان ہو تو اسے کم پالن کی شرح سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ مقدار 115 سے 899 تک ہو تو اسے اوسط درجے کا قرار دیا جاتا ہے۔ 900 سے 1499 کے درمیان مقدار کو بلند سمجھا جاتا ہے اور اگر پالن کی مقدار 1500 فی مکعب میٹر سے تجاوز کر جائے تو اسے انتہائی بلند سطح تصور کیا جاتا ہے۔ CDA کے مطابق پیپر ملبری کو فلپائن سے درآمد کیا گیا تھا اور 1980 کی دہائی میں دارالحکومت میں متعارف کروایا گیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو 1960 کی دہائی میں اگایا گیا تھا تاکہ اسلام آباد کو جلد ہی سرسبز بنا دیا جائے۔ کالم نگار کے مطابق سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے مقامی درخت نہیں تھے جن کو اگا کر شہر کو سرسبز بنایا جا سکتا تھا کہ ہم نے دوسرے ملک سے خطرناک درخت درآمد کر لیا۔ بہرحال CD نے پیپر ملبری کو F9 پارک سے کاٹ لیا ہے اور اس کی جگہ مقامی درخت کو لیا اور برجائکٹون اگا دیے ہیں۔ یہ درخت ماحول دوست ہیں۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا، لیکن اس طرح کے اقدامات پورے شہر میں کیے جانے چاہیے اور پیپر ملبری کے ساتھ ساتھ ان پودوں کو بھی کاٹنا چاہیے جو پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی کٹائی اور ان کی جگہ مقامی اور ماحول دوست درختوں کو اگانے پر اتنا خرچہ نہیں آئے گا جتنا نئے روڈ اور پل کو بنانے پر آتا ہے۔ سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں سے پوچھا جائے کہ ان کا دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ پانی کی فراہمی۔ حال یہ ہے کہ بعض سیکٹروں میں پانی صرف ٹینکروں سے سپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے۔ کئی سیکٹرز خاص کر G11 اور G13 اس مسئلے سے متاثر ہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح جو 1960 کی دہائی میں تقریباً 10 میٹر گہرائی پر تھی اب زیادہ ہو کر 60 سے 120 میٹر تک نیچے جا چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 5000 ریچارج ویلز یعنی کنویں درکار ہیں۔ ریچارجنگ کنویں کی قیمت 5000 سے 1.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوتی ہے اور اس کی قیمت کا تعین کنویں کے سائز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کنویں کی قیمت 1.5 لاکھ ہو تو ان 5000 کنووں کی قیمت صرف 750 ملین روپے بنتی ہے۔ پانی کی قلت ایک مسئلہ ہے، لیکن جو پانی ملتا ہے اس کا پینے کے قابل نہ ہونا ایک اور مسئلہ ہے۔ کالم نگار کے بقول یہ مسائل دوسری طرف، لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی منتخب نمائندہ ہی نہیں جو ان کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام آباد میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات 2015 میں ہوئے تھے اور ایک میئر منتخب ہوا تھا جو 5 سال تک کے لیے تھا۔ 2021 سے اب تک اسلام آباد کے رہائشی نمائندے کے بغیر ہیں۔ البتہ بلدیاتی انتخابات کو کرانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کو بار بار ملتوی کیا گیا اور اب تک معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ انتخابات ہوں گے کب۔ سلیم صافی نے آخر میں ایک اور بڑے مسئلے کا ذکر کیا جس سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو شدید
شدید تکلیف ملتی ہے۔ جب بھی اسلام آباد میں کوئی احتجاج یا جلسے کی کال دیتا ہے تو سارا شہر بند کر دیا جاتا ہے یا کچھ مقامات، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت وقت کو اگر جلد سے جلوسوں کو روکنا ہے تو ان کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی بنائے، شہر اقتدار کو بند کر کے اس کے شہریوں کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اگر اربوں روپے انفراسٹرکچر پر لگائے جا سکتے ہیں تو شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے پر کیوں نہیں لگائے جا سکتے؟ خدارا لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے، ان کی صحت اور زندگیوں کو آسان بنانے کو ترجیح دیں۔